الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين صدق الله العظيم. سورہ یوسف کو اللہ رب العزت نے احسن القصص فرمایا ہے. قصوں میں سب سے بہترین قصہ اس کو بہترین اللہ نے کہا ہے. جس قصے کو اللہ کی بہترین کہے وہ کتنا بہترین ہو سکتا ہے. لیکن یہ بہترین اس معنی کر نہیں ہے کہ سننے میں مزہ آتا ہے. اللہ نے اس صورت کے اندر ہدایت کے بے پناہ اور بے شمار اسباب اس میں اللہ نے چھپائے ہیں. ہر آیت سے نیا سبق آپ کو ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین دو طرح کے تھے. کچھ مخالفین ایسے تھے جو علم سے کورے تھے، جن کے پاس آسمانی کتابوں کا علم نہیں تھا. خود مکہ کے مشرکین اور مکہ کے کفار علم سے کورے تھے. ان لوگوں کی طرف سے بھی مخالفت کا سامنا ہے. اور جب آپ کی دعوت اسلام کا چرچا مدینہ تک پہنچ گئے اور وہاں سے بھی قافلے آنے لگے اور اسلام قبول کرنے لگے، تو وہاں جو آپ کے مخالفین تھے جن کے پاس آسمانی کتابوں کا علم تھا، یہود، ان کی طرف سے بھی مخالفت کا سامنا تھا. تو دو قسم کے لوگ تھے. مشرکین کی آپ کی مخالفت کرتے تھے اور یہود بھی آپ کی مخالفت کرتے تھے. مشرکین کی مخالفت الزامات کے ذریعے ظاہر ہوتی تھی، کیونکہ علم تھا نہیں، کورے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ یہ کاہن ہے، یہ جادوگر ہے، یہ ساحر ہے، یہ شاعر ہے. اور ان کی طرف سے مخالفت تھی تو وہ علم کی بنیاد پر طرح طرح کے سوالات پیش کرتے تھے اور مشرکین کو سکھا دیتے کہ یہ سوال تم ان کی بارگاہ میں پیش کرو. اگر وہ اس کے صحیح جوابات دے پاتے ہیں تو واقعتاً سچے نبی ہوں گے. ان سوالات میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ وہ کون سے نبی ہیں جن کا بیٹا ملک شام کنعان سے مصر چلا گیا اور پھر بعد میں چل کر ان کا پورا خاندان مصر کی طرف منتقل ہو گیا. سوال کتنا مختصر ہے. اللہ نے اس کے جواب میں پورے سورہ یوسف اتاری اور یہ بھی فرما دیا لقد کان فی یوسف و اخوتہ، یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں آیات للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے بے شمار نشانیاں. اس سے پہلا سبق جو حاصل ہوتا ہے، یوسف علیہ السلام نے بچپن میں جو خواب دیکھا تھا. یعقوب علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں. ایک بیوی سے 10 بیٹے تھے اور ان کے انتقال ہونے پر دوسری بیوی سے 2 بیٹے پیدا ہوئے تھے، حضرت یوسف اور بنیامین. یہ 2 حقیقی بھائی تھے، باقی سب اللہ بھائی تھے، باپ شریک بھائی تھے. اب یوسف چھوٹے تھے، والد کو ان کی پیشانی سے ان کا مستقبل بہت روشن نظر آ رہا تھا. تو ظاہر سی بات ہے بیٹے سے محبت ہو ہی جاتی ہے. ایسے بیٹے سے ان لوگوں کو غلط فہمی کیا ہوئی، ہمارے ابا چھوٹے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جبکہ ہم 10 بھائی ہیں، طاقتور ہیں، ہر معاملے میں ابا کو ہاتھ بٹاتے ہیں. تو ان کی کامل توجہ تو ہماری طرف ہونی چاہیے تھی. تو ہمارے ابا نعوذ باللہ کھلی گمراہی میں. ایک بات رک کر یہاں سمجھیں گے، ماں باپ کو اپنی تمام اولاد کے ساتھ معاملات میں برابری کرنی چاہیے. جو بڑے بیٹے کو دے رہے ہیں دوسرے بیٹے کو بھی اتنا ہی دے رہے ہیں. اپنی حیاتی میں اگر کوئی چیز تقسیم کر رہے ہیں تو بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان برابری کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ ایک کو زیادہ دیا اور دوسرے کو کم دیا. ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ساری اولاد ہم سے ایک جیسی محبت کرے، تو اولاد بھی یہ چاہتی ہے کہ ماں باپ ہمارے ساتھ
برابر سرابر کا سلوک کرے. یا یعقوب علیہ السلام معاملات میں برابری کر رہے تھے، لیکن تبعی محبت جو ہوتی ہے وہ ایک کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے. بہت سی مرتبہ ماں باپ ایسے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہیں جو دین کا خادم ہوتا ہے، جو حافظ ہوتا ہے، جو عالم دین ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ کوئی ناانصافی کی بات نہیں ہے. معاملات میں برابری کرو. محبت بیٹوں میں سے ایک سے زیادہ ہو سکتی ہے، اس میں آدمی کا قصور نہیں ہے اور اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اللہم ھذا قسمی فیما املی، اے اللہ میں اپنی بیویوں کے درمیان جو معاملات کر رہا ہوں، چیزیں تقسیم کر رہا ہوں، یہ تو معاملات میرے کنٹرول میں ہے تو میں کر پاتا ہوں. فلا تلومنی فیما لا املی، لہذا ایسے امور میں کل قیامت کے دن مجھے ملامت مت کرنا جو میرے کنٹرول میں نہیں. بہت ساری خوبیوں کی بنا پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تھی، تو طبعی میدان اور محبت ایک سے زیادہ ہو سکتی ہے، انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے. بے شمار خصوصیات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال ہے. 2200 سے زیادہ احادیث آپ کو یاد تھی. 7 سے 8000 صحابہ نے پردے میں رہ کر آپ سے علم حاصل کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آدھا دین تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محفوظ ہو رہا ہے. ظاہر سی بات ہے خوبیوں کی بنا پر آپ کی زیادہ توجہ اور محبت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی. تو محبت کا معاملہ الگ ہے، باقی دیگر معاملات میں برابری سرابری کرنا یہ ماں باپ کے لیے ضروری ہے. خیر، یعقوب علیہ السلام کے اس ننھے سے بیٹے نے یہ خواب دیکھا تھا کہ چاند اور سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام کو بتایا تو ابا نے کہا کہ بھائیوں کے سامنے اس خواب کا تذکرہ مت کرنا، کیونکہ بھائیوں کے دل میں حسد پیدا ہوگا اور وہ تیرے خلاف پلاننگ کریں گے. اس سے معلوم ہوا کہ حسد بہت بھیانک بیماری ہے. بسا اوقات انسان چہرے مہرے سے ایسا اللہ کا نیک بندہ نظر آتا ہے کہ فرشتے بھی اس کے دامن کو نچوڑ کر کے وضو کرنے کی کوشش کریں. ظاہری حلیہ ایسا ہوتا ہے، لیکن حسد کی بھیانک بیماری دل میں ایسی بیوستہ ہوتی ہے کہ انسان قرآن کی بھی تلاوت کرے، سجدے میں اللہ کے سامنے پیشانی بھی رگڑے تو بھی گناہ میں مبتلا ہے. بس وہی کیسٹ اور خیالات کسی کے متعلق پک رہے ہیں، بھولا وہ کیسے نقصان پہنچا سکتا ہو. قرآن کی بھی تلاوت جاری ہے، سجدہ ہے، عبادت میں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس بیماری میں مبتلا. یہ بھیانک بیماری اس لیے ہے کہ انسان اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے. تو نے بھولا بندے کو جو نعمتیں دی ہیں تیری اس تقسیم پر میں راضی نہیں ہوں. یہ حسد بہت بھیانک بیماری ہے. بھلا اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنے کا حق کس کو ہے؟ 2 پیسے اپنا بھائی زیادہ کما رہا ہے، اس بیماری کی وجہ سے کسی کی اچھائی ہم سے دیکھی نہیں جاتی. اللہ معاف فرمائے، جب یہ بیماری اندر گھر کر جاتی ہے تو انسان اپنے حقیقی بھائی کے بھی خون کا پیاسا بن جاتا ہے. آج دیکھتے ہیں نا، مال کی ریل پیل کے نتیجے میں 2 بھائی آپس میں جھگڑ رہے ہیں. جن بھائیوں نے ایک ہی ماں کے سینے سے دودھ پیا، ایک ہی پلیٹ میں بچپن میں کھاتے تھے، آج وہ ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں ہے. یہ بیماری بہت بھیانک بیماری ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور یہ بیماریاں زیادہ تر اونچی سوسائٹیوں میں رہنے والوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں، جو خوشحال ہوتے ہیں، جن کے پاس اچھی نعمتیں ہوتی ہیں، ان میں زیادہ پائی جاتی ہیں. دلیل، یعقوب علیہ السلام نبی ہیں اور ان کے ہی خاندان کے اندر ان کی ہی اولاد میں یہ بیماری پائی جاتی. یوسف علیہ السلام کے متعلق بھائیوں کے درمیان حسد ہوا. آدم علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، قابل اور حابل کے درمیان یہ بیماری نے جڑ پکڑی اور قابل حابل کے خون کا پیاسا بن گئے. تو اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ جو اچھی سوسائٹیوں میں پلنے والے ہوتے ہیں، رہنے والے ہوتے ہیں، خوشحال ہوتے ہیں، ان میں یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے. حالانکہ اس بیماری سے آدمی سامنے والے کو تو نقصان کم پہنچاتا ہے،
خود کا چین برباد کر لیتا ہے. رات کو بھی نیند درست صحیح طریقے سے نہیں آتی. کیوں؟ دل کے اندر ہی پھوٹ رہا ہے, خود ہی پریشان ہو رہا ہے. ارے کسی کے پاس 2 گاڑیاں دیکھو, اللہ کا شکر ہے کہ ایک مسلمان بھائی کو میں اچھی حالت میں دیکھ رہا ہوں. کسی کے رزق پر لات مارنے سے پہلے یہ سوچو, ہو سکتا ہے اس کے ساتھ 10 غریبوں کے گھر واپس نہ ہو. میں اس کے رزق کو چھین کر اس کے خلاف پلاننگ کر کے میں کہیں غریبوں کے پیٹ پر تو لات نہیں مار رہا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس سے معلوم ہوا یہ حسد بہت بھیانک بیماری ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہاں بھائیوں کے درمیان یہ بیماری پیدا ہو گئی, یوسف کو قتل کرنے کی پلاننگ شروع ہو گئی. اس سے معلوم ہوا حسد بہت بھیانک بیماری ہے. دوسرا سبق یہ حاصل ہوا, بہت سی مرتبہ انسان معاملات میں ایسی گڑبڑی کرتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ ظاہر سے بات ہے کہ دنیا کے لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا ہے, لیکن وہ ایکٹیویٹی, چالاکی, مکاری, عیاری زیادہ دیر تک چلتی نہیں ہے. ایک دن چوراہے پر اس کا بھانڈا پھوٹتا ہے اور دنیا دیکھتی ہے. یہاں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے لے گئے یوسف کو کھیل کے بہانے سے اور کنویں کے اندر ڈال دیا اور کرتا نکال دیا اور ایک جانور ذبح کر کے اس جانور کا خون اسی کپڑے کو لگا دیا. ظاہر سی بات ہے یہ سب کیوں کر رہے تھے؟ تاکہ ابا مطمئن ہو جائیں کہ واقعیت یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. مگر چور کے پیر کمزور ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی ایسی نشانی تو رہ ہی جاتی ہے جس سے وہ پکڑا جاتا ہے. جب وہ کرتا لے کر کے آئے, خون آلود کرتا, اور ابا کے سامنے رکھا اور مطمئن کرنے کی کوشش کی, کہا ہم ریسنگ میں مشغول تھے, ایک دوسرے سے دوڑ میں آگے بڑھ جانے میں مشغول تھے, اور یوسف کو سامان کے پاس بٹھایا تھا, اچانک بھیڑیا آیا اور اس کو کھا گیا. اور آپ کو ہماری بات پر یقین کیسے آئے گا؟ یہ دیکھیے, یہ کرتا ہے جو خون سے لت پت ہے. ظاہر سی بات ہے یعقوب علیہ السلام نے جب کرتا دیکھا تو کہیں سے پٹا نہیں ہے. یہ کتنا بھیڑیا کوالیفائڈ ہوگا کہ پورا یوسف کھا گیا ہے اور کہیں سے کرتا تک پٹا نہیں ہے. معلوم تو ہو گیا تھا کیونکہ کرتا پھاڑنا بھول گئے تھے. تو بہت سی مرتبہ ہم بھی اپنے معاملات میں مکاری, عیاری سے کام لیتے ہیں اور اس کو اپنی چالاکی سمجھتے ہیں. ایک وقت وہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چوراہے پر بانڈا پھوڑتے ہیں. اس لیے انسان کو یہ سمجھنا نہیں چاہیے کہ ہر بار اللہ کی طرف سے چشم پوشی ہوتی ہے تو میرے اس گناہ کا علم کسی کو نہیں ہوگا. اللہ ایک بار بخش دیتے ہیں, ایک بار پردہ پوشی ستاری کا معاملہ کرتے ہیں, مگر ایک وقت آتا ہے کہ پھر جب گڑا پاپ کا بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ سرے عام پھوٹتا ہے. تیسرا سبق, بہت سارے اسباب ہیں اس کے, تقریباً جمعہ میں وہاں مسجد کے اندر 9 جمعہ میں سورہ یوسف پر بیان ہوا ہے, وہ یوٹیوب پر بھی موجود ہے, آپ سن سکتے ہیں. صرف اہم باتیں میں ذکر کر دیتا ہوں. اس سورت کا جو سب سے اہم سبق ہے وہ سبق ہے کہ اپنی زندگیوں میں تقوی پیدا کیا جائے. تقوی کے ساتھ انسان کتنے خطرناک حالات سے دوچار ہے. ایک وقت وہ آئے گا کہ اونچی منزلوں پر وہی بیٹھا ہوگا, عزت کی چوٹیوں پر اللہ بٹھائیں گے. کون تصور کر سکتا تھا کہ جس یوسف جیسے معصوم بچے کو کنویں کے حوالے کر دیا گیا, اس یوسف کو اللہ نبوت سے بھی سرفراز کریں گے اور بادشاہ عزیز مصر کے گھر میں اس کی پرورش ہوگی اور بعد میں چل کر مصر کے بادشاہ بھی بنیں گے, اور جنہوں نے قتل کی پلاننگ کی ہے وہی محتاج بن کر اس کے سامنے گلے کے لیے کھڑے ہوں گے. لیکن تقوی کے ساتھ وابستہ ہے. کتنا اہم واقعہ پیش آیا ہے. زلیخا نے جن کے گھر میں یوسف پرورش پا رہے تھے گناہ کی دعوت دی ہے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ, زلیخا تو پختہ ارادہ کر چکی تھی. وَهَمَّ بِهَا, اور یوسف کے دل میں بھی خیال ہو چلا تھا. دیکھیں نبی ہے, نبی گناہوں کا پختہ ارادہ نہیں کر سکتے,
لیکن بشری تقاضا ہے، بشر ہے، انسان ہے، تو خیال تو آ سکتا ہے۔ اس کی ایک مثال تو سخت دھوپ ہے، دوپہر کے 12 بجے آپ کو پیاس بھی شدت کی لگی ہے، نیمبو کا شربت ہے ٹھنڈا آپ کے سامنے بنا ہوا ہے، خواہش تو ہوتی ہے کہ اس کو پیا جائے، مگر روزہ توڑنے کا تصور نہیں آتا۔ جب آپ ایک انسان کی یہ حالت ہے تو وہ تو وقت کے نبی ہے، لہذا گناہ کا پختہ تصور ان کے دل میں نہیں آیا۔ وہم بہا، کچھ بشری تقاضے سے ارادہ ہوا تھا، جیسے انسان کا ارادہ ہوتا ہے، جو میں نے مثال سے سمجھایا۔ لولا ارى برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھتے تو ہو سکتا تھا یہ ارادہ اور پختہ ہو جاتا، گناہ تو نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ نبی معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا۔ کیا رب کی دلیل دیکھی ہے؟ جس کمرے میں یوسف اور زلیخا تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت سامنے آ گئی، اور یعقوب علیہ السلام بڑے افسوس کے ساتھ منہ میں انگلی دبائے یہ ماجرا دیکھ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ابا کے سامنے بیٹا یہ کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ نے اس کے ذریعے بچا دیا، یا یہ کہ خود عزیز مصر کی صورت اس انداز سے سامنے آ گئی، اس لیے یوسف علیہ السلام کے دل میں مزید خیال آنے سے وہ محفوظ رہے، یا یہ کہ وہاں ایک آیت سامنے آ گئی، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اس عمل سے قریب بھی مت جاؤ، یہ بہت بے حیائی والا کام ہے۔ ایک پل یہ بھی ہے کہ خود جس وقت زلیخا نے ارادہ کیا تو بت تھا اس کمرے کے اندر، اس پر کپڑا ڈال دیا، تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیوں؟ تو زلیخا نے کہا کہ یہ غلط کام میں بت کو دیکھتے ہوئے نہیں کر سکتے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا جو معبود تو دیکھ بھی نہیں سکتا، تجھے اس کا اتنا پاس و لحاظ ہے، میرے رب کی آنکھیں تو کبھی نہیں سوتی ہیں، 1000 پردے یہ معاملے کو اس کے سامنے مخفی نہیں رکھ سکتے، تو میں اللہ کے دیکھتے ہوئے یہ کام کیسے کر سکتا ہوں؟ اپنے آپ کو خلوت ہماری پاک ہونی چاہیے۔ اس سے بس یہی سبق ملا ہے کہ زندگیوں کے اندر تقویٰ انسان کو گمراہی تک لے جانے والے، اور کبھی کبھی موت کے موقع پر ایمان جیسی نعمت کو سلب کرنے والے اگر کوئی گناہ ہے تو وہ خلوت اور تنہائیوں کے گناہ ہے۔ بظاہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا، مگر اللہ کے خفیہ پولیس ہر وقت اس کو دیکھ رہی ہوتی۔ یہ تنہائی کے گناہ انسان کی بہت ساری صلاحیتوں سے محروم کر دیتے ہیں۔ ان چیزوں سے ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت اس انداز سے نہیں کر سکتے۔ ان کی اس انداز کی تربیت ایسی دینی محفلوں میں ہو سکتی ہے۔ بہت سی مرتبہ جوانی کے جنون میں بہت سارے تقاضے ہوتے ہیں اور انسان غلط راستوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ جب تنہائی میں گناہوں کا تصور آئے، اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اس حالت میں میرے والد مجھے دیکھتے، میرے استاد اور میرے ٹیچر مجھے دیکھتے، میرے ماں باپ مجھے دیکھ لیتے، یا مجھے جو اچھا سمجھ رہے ہیں اور نیک انسان سمجھ رہے ہیں، اگر وہ اس حالت میں دیکھتے تو میں کیا اس حالت پر باقی رہتا؟ ہرگز نہیں۔ تو ان مخلوقات کو دیکھتے ہوئے میں گناہ نہیں کر سکتا، تو اس اللہ کی آنکھیں تو کبھی بھی نہیں سوتی، اس کے دیکھتے ہوئے میں کیسے گناہ کر سکتا ہوں؟ انشاءاللہ اس تصور سے انسان تنہائیوں کے گناہ سے محفوظ رہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عجیب مثال دے کر کے یہاں سمجھایا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگر یہ فرما دے تمہارے حق میں، نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جہنم کا فیصلہ ہو گیا، لہذا جہنم کے عذاب سے تمہیں دوچار ہونا پڑے، البتہ 2 آپشن ہے، یا تو جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ، یا اس کے لیے تیار ہو جاؤ کہ 15 سال سے لے کر جتنی عمر ہم نے تم کو دی تھی، 15 سال سے لے کر 60 سال تک یا 70 سال تک، اس عمر کے اندر تم نے جو حرکتیں کی ہیں، ہم اس کی پوری فلم تیار کریں گے، اور وہ فلم تیار کر کے آج سب کے سامنے وہ دکھائیں گے۔ وہ فلم دیکھنے والے تمہارے ماں باپ بھی ہوں گے،
تمہارے ٹیچر اور اساتذہ بھی ہوں گے، تم کو اچھا سمجھنے والے بھی ہوں گے، اور اگر تم ماں باپ بن چکے ہو تو تمہاری اولاد بھی اس فلم کو دیکھے۔ کیا انسان اس کے لیے تیار ہوگا؟ جہنم میں جانا اس کو منظور ہوگا، مگر اس کی یہ فلم دکھائی جائے وہ کبھی بھی تیار نہیں ہوگا۔ بس یہ تصور کریں کہ میری خلوت پاک کیوں نہیں ہوتی؟ اگر ہماری خلوت اور تنہائیاں پاک ہو جائے، ہمارا پورا معاشرہ پاک ہو جائے گا۔ اس لیے میں نوجوانوں سے خاص طور پر درخواست کروں گا، حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کی ایک کتاب ہے حیا اور پاک دامنی، اس کا ہندی ہو چکا ہے، کم سے کم 2 بار 3 بار اس کا مطالعہ کیا جائے، اپنی جوانی کو بیدار بنایا جائے۔ اگر ہمارے معاشرے کے نوجوان اگر بیدار زندگی بنا لیتے ہیں، قومیں کے عروج کا وہ سبب بنیں گے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ہمارے ایک ایک نوجوان کو ایسا بننا ہے کہ اللہ کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں اس کو جگا دیں گے۔ تمہارے سجدوں کی تو اللہ کو بہت قدر ہے۔ تنہائی کے گناہ سے اگر انسان بچ گیا، بہت سارے نیک اعمال کی توفیق اس کو مل جاتی ہے، اور وہ کئی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ورنہ تنہائی کے گناہ کبھی کبھی انسان کو گمراہی تک لے جاتے ہیں، اور موت کے وقت جو ایمان سلب ہوتا ہے وہ ایک دم سے نہیں ہوتا، ویسے ہی کرتوت کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا بھی بہت ضروری ہے، ورنہ انسان کبھی بھی اپنے آپ کو تنہائیوں کے گناہ سے نہیں بچا پاتا۔ انشاءاللہ اس تصور کے ساتھ آپ زندگی گزاریں اور تنہائیاں پاک رکھیں۔ بہت سے اللہ والوں کا تو آج تک معمول ہے، جس کمرے میں وہ رہتے ہیں اس کمرے میں انہوں نے بڑے انداز میں لکھ کر کے لگایا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہی نظر پڑتی ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے غلط تصور بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہی تو ہماری آزمائش ہے۔ ہم یہ چاہیں کہ غلط تصورات ہی نہ آئے تو تمہارا کمال ہی کیا ہے؟ ایک آدمی 50 سال کے بعد یہ دعویٰ کرے جس کے پاس آنکھیں ہی نہیں ہیں کہ میں نے 50 سال تک بدنگاہی نہیں کی ہے، تو اس میں اس کا کمال کیا ہے؟ تمہیں طاقت ملی ہو، اسباب بھی مہیا ہو، اور اس کے باوجود بھی تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ ایسے بندے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ زیادہ نوافل پڑھنا بہت آسان ہے، مگر اس نوافل سے جو درجات انسان اللہ تک پہنچ جاتا ہے، ایک ہی بد نظری کی وجہ سے وہ سارے درجات سے دھڑام کر کے گرتا ہے۔ اس سورہ یوسف کا سبق جو بہترین سبق یہ ہے کہ اپنی تنہائیاں پاک رکھو، 2 نمبر کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بظاہر سامنے والے انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کیسے غلط کام میں مبتلا ہوں، لیکن اللہ کو تو سب معلوم ہے۔ بس اس کا سبب یہ ہے کہ اپنے آپ کو تقوی سے متصف رکھیں۔ اللہ ہم سب کو کامل تقوی نصیب فرمائے، ہماری خلوتیں بھی پاک ہو، ہماری جلوتیں بھی پاک ہو، اور اللہ جیسا ہم کو بننے کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے اس کی مرضی والی زندگی ہم سب کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تیسرا سبب اس کا یہ ہے کہ اللہ نیک بندوں کو زیادہ آزماتا ہے۔ بہت سی مرتبہ انسان مصیبتوں پر مصیبتیں سہتا ہے، نہ سہ سکتا ہے نہ کہہ سکتا ہے۔ مصیبتیں اگر صرف گناہوں کی وجہ سے آتی تو اللہ یعقوب علیہ السلام کو 40 سال تک کیوں آزماتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے جو حالات گزرے ہیں ان حالات کو دیکھو۔ حالانکہ آپ سے زیادہ محبوب اللہ کو کوئی نہیں ہو سکتا، مگر خندق کا موقع ایسا ہے کہ پیٹ پر 2 پتھر بندھے۔ اس لیے صرف یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم پر جو حالات آتے ہیں وہ صرف گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ حالات اللہ کی طرف متوجہ کر رہے ہیں تو وہ حالات اللہ کی طرف سے رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ معرفت القرآن میں حضرت نے ایک روایت لکھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک مرتبہ نماز پڑھ کر اللہ سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ معصوم بچہ حضرت یوسف سوئے ہوئے ہیں، اچانک اس پر نظر پڑ گئی اور دل ادھر متوجہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا دیکھو میرا بندہ مجھ سے بات کرتے کرتے اس کا دل کہاں چلا ہے، اس بچے کو میں چھین کر رہوں گا اور بڑی آزمائش میں مبتلا کروں گا۔ اس بچے کو 40 سال تک اللہ نے دور رکھا ہے باپ سے، سب سے زیادہ محبت اسی سے ہے، مگر اسی بیٹے کو 40 سال تک دور رکھا۔
ہمارے محلے میں کسی ماں کا یا باپ کا بچہ اگر آنکھوں سے دور ہو جائے کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، ایک وقت کا کھانا حلق سے نیچے اتارنا مشکل ہو جاتا ہے، پورا محلہ اس ماں باپ کے غم میں شریک ہو جاتا ہے، اس کا بچہ گم ہو گیا، ماں نہ سو سکتی ہے نہ کھا سکتی ہے۔ یا یعقوب علیہ السلام سے اللہ نے بچہ چھینا ہے تو کتنے سال؟ 40 سال۔ اس لیے اگر کوئی محبوب نعمت ہم سے چلی جائے، گھر میں جوان بیٹا یا بیٹی کا انتقال ہو گیا، بہت سی مرتبہ ایسا صدمہ ہماری زندگیوں میں آج کل تو آتے ہی ہے، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر بھی ایسا کریں گے جس میں کوئی شکوہ شکایت نہیں ہوگی۔ یعقوب علیہ السلام نے 40 سال تک صبر کیا، اور کیسا صبر کیا؟ ان کے صبر کا تذکرہ خود قرآن کے اندر ہے۔ چوتھی بات جو اس سے معلوم ہوئی ہے، معجزہ انبیاء کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ جب نبی چاہے معجزہ وجود میں لے آئے، یہ نبی کے کنٹرول اور اختیار میں نہیں ہے۔ معجزہ بے شک نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، مگر جب اللہ چاہے۔ جب بنیامین کو بھی یوسف علیہ السلام نے روک دیا، اور بڑا بھائی بھی جو قسم کھا کر کے آئے تھے کہ بنیامین کو حفاظت کے ساتھ واپس لائیں گے، مگر چوری کے جرم میں بنیامین کو بھی روک دیا گیا، اور بڑا بھائی بھی رک گیا، جب تک بنیامین کی رہائی نہیں ہوتی میں نہیں جاؤں گا۔ تو اب 3 بچے باپ سے دور ہو گئے۔ اب جب بھائی گھر جا کر کے گئے تو ابا نے کہا جاؤ، نا امید مت ہو، جاؤ یوسف کو اور ان کے بھائی کو تلاش کر کے آؤ۔ پھر مصر کی طرف گئے ہیں تو یعقوب علیہ السلام اپنے محلے کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں، انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا یہ بوڑھے میاں کیسی اتنی بڑی عمر میں بہکی باتیں کر رہے ہیں، بیٹا کب گم ہوا تھا اور اب کہہ رہے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ حالانکہ یوسف مصر میں ہے، وہاں سے خوشبو آ رہی ہے، جبکہ کنعان کے کنویں میں بھائیوں نے ڈالا تھا یوسف کو اور بہانہ بنایا تھا ابا کے سامنے، قریب میں ہے یوسف مگر وہاں سے خوشبو نہیں آ رہی ہے۔ معلوم ہوا معجزے کا ظہور نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے، مگر کب؟ جب اللہ چاہتا ہے۔ تو مصر سے خوشبو آئی ہے مگر کنعان سے خوشبو نہیں آ رہی ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے یہاں ابا اتنے پریشان ہیں کہ آنکھیں روتے ہوئے چلی گئی ہیں، یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے ہیں، کسی کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ ایک لیٹر تو ابا کو لکھ سکتے تھے کہ ابا میں مصر میں بادشاہ بنا ہوا ہوں، آپ بے فکر رہیں، میری جدائی میں آپ کو گھلنے کی اور دبلے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مگر نہیں لکھا۔ حالانکہ لکھنا چاہیے تھا، بیٹا باپ کی شان میں اتنی خطرناک تو گستاخی نہیں کر سکتا، لیکن اس لیے نہیں لکھا کہ اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ ابھی اس راز کو فاش نہیں کرنا ہے، ہم آپ کے والد کو اور آزمانا چاہتے ہیں۔ اس لیے آپ یوسف علیہ السلام نے بھی بادشاہ بننے کے بعد بھی خط نہیں لکھا، جب اللہ کی طرف سے حکم آیا، جب اپنے معاملے کو ظاہر کیا، پھر پورا خاندان مصر میں آیا، اور یعقوب علیہ السلام کی وفات بھی مصر میں ہوئی ہے، مگر انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے میرے والد حضرت اسحاق کے ساتھ بیت المقدس ملک شام میں دفن کرنا، تو ان کے جنازے کو ان کی وصیت کے مطابق وہاں منتقل کر دیا گیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کی بھی وفات مصر میں ہوئی ہے، مگر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب بنی اسرائیل کو لے کر چلے تھے تو ان کی نعش کو بھی وہاں فلسطین بیت المقدس کی طرف منتقل کر دیا گیا۔ اس لیے قرآن نے فرمایا کہ بیت المقدس کی سرزمین وہ سرزمین ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں، ظاہری برکتیں، مادی برکتیں بھی ہیں اور روحانی برکتیں بھی ہیں، کہ وہاں کتنے سارے انبیاء مدفون ہیں اسی سرزمین کے اطراف میں، اور ظاہری مادی نعمتیں تو ہے ہی کہ وہاں انجیر تیار ہوتا ہے، اتنے شاندار وہاں باغات ہیں، تو اللہ نے وہاں ظاہری رونق بھی دی ہے اور باطنی روحانی رونق بھی ہے کہ کتنے سارے انبیاء وہاں مدفون ہیں۔ یہ پورا واقعہ نقل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، ظاہر سی بات ہے یوسف اور ان کے پورے واقعے کے متعلق کوئی بھی نہیں جانتا تھا، نہ مکہ کے مشرکین جانتے تھے،
اور نہ تورات میں یہ مفصل واقعہ ہے کہ یہود جانتے تھے، اور اے نبی آپ بیان کر رہے ہیں جبکہ آپ نے اس کو کسی کتاب میں پڑھا بھی نہیں ہے۔ بس ایک ہی ذریعہ ہے کہ آپ پر وحی آتی ہے، اور وحی اسی پر آتی ہے جس کو نبوت ملی ہو، تو یہ واقعہ کھول کھول کر کے بیان کر دینا یہ دلیل ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے سچے رسول ہیں۔ یہ سورہ یوسف کی مختصر باتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا۔ جی تو چاہتا تھا کہ اور مزید باتیں ایک ایک آیت پر تشریح ہونی چاہیے، لیکن گزشتہ رمضان میں اس پر تھوڑی زیادہ وضاحت بھی ہوئی ہے، اس لیے انشاءاللہ اس مرتبہ ارادہ ہے کہ سورہ کہف پر چاہے رمضان پورا ہونے کے قریب ہو، لیکن سورہ کہف کی انشاءاللہ مکمل تشریح ہوگی۔ آگے سورہ رعد آ رہی ہے۔ رعد کے معنی ہے بادل جو آپس میں ٹکراتے ہیں تو جو آواز پیدا ہوتی ہے کڑاکے کی، اس کو کہتے ہیں رعد۔ اور ایک فرشتہ جو اس پر معمور ہے اس کا نام بھی ہے رعد۔ اس رعد فرشتے کا تذکرہ سورہ رعد میں ہے۔ اس مناسبت سے پوری سورت کا نام سورہ رعد رکھ دیا۔ پہلے صفحے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اے رسول کتاب بھی ہم نے دی ہے، مگر یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں، قرآن کو نہیں مان رہے ہیں۔ حالانکہ ہماری طاقت کے سامنے ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ زمین، آسمان، سورج، سات ستارے، سیارے، بونے سیارے، زہری سیارے، اور ہماری قدرت اور ان کے سامنے ان کی کیا حیثیت ہے؟ زمین کا ایک ہی ٹکڑا ہے، اسی ایک ٹکڑے پر ایک حصے میں پیداوار ہو رہی ہے اور ایک حصے پر پیداوار نہیں ہو رہی۔ یہ کس کی کاریگری ہے؟ اسی حصے پر جس پر پیداوار ہو رہی ہے، ایک ہی پانی سے سارے درخت وجود میں آئے ہیں، اور اسی درخت پر ایک ہی قسم کے پھل لگے ہوئے ہیں، مگر ذائقہ ہم نے بدل دیا کہ ایک میٹھا ایک پھیکا ہے۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی قدرت ہے۔ ہماری قدرت کے سامنے ان کی کیا حیثیت ہے؟ ہم ایک مٹھی میں ایک امر سے ان کو ہلاک کر سکتے ہیں، مگر ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ یہ گناہوں میں خوب مزے لے کر کے اپنے گناہ کرے، تاکہ جہنم کے عذاب کے لیے بھی یہ تیار ہو جائے۔ اس سورت کے اندر بھی حق اور باطل کی مثال بیان فرمائی ہے کہ کبھی باطل ابھرتا نظر آتا ہے۔ یہ جو سب چل رہا ہے نا، جب گیس ختم ہونے کو ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ بڑھتا ہے اور اچانک ختم ہو جاتا ہے۔ بس باطل کی یہی حقیقت ہے، جب ختم ہونے پر ہوتا ہے تو اس کے شعلے اور بڑھتے ہیں اور اچانک ایک دم سے ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن نے بھی اس کی مثال بیان فرمائی ہے کہ جب آسمان سے بارش برستی ہے اور پھر دریا اور ندی نالے بہتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پر تنکے اور جاگ پھوس وغیرہ خوب نظر آتا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ پانی سے زیادہ جاگ ہے، لیکن جب پانی تھمتا ہے اور وہ جاگ ایک کنارے ہو جاتا ہے اور پانی اور اس سے وجود میں آنے والی گھاس، نفع بخش چیزیں باقی رہتی ہے اور سارا کوڑا کرکٹ ختم ہو جاتا ہے، بس باطل بھی وقتی طور پر اس میں ابھار ہوتا ہے، پھلنے پھولنے کی طاقت اس میں نہیں ہے۔ اگر باطل کہیں ابھر رہا ہے تو اسلامی طریقے اپنا کر کے ابھر رہا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ دنیا میں تو باطل مٹنے کے لیے آیا ہے۔ اگر ترقی ہو رہی ہے تو آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں انہوں نے اسلام کے اصول اپنائے ہیں۔ ان کی تجارت میں سچائی ہے، ان کی تجارت میں امانت داری ہے۔ جو اصول اسلام نے مسلمانوں کو سکھائے تھے وہ اصول انہوں نے اپنائے، جس کی وجہ سے بظاہر ان کی ترقی نظر آ رہی۔ تو باطل کی ترقی باطل طریقوں سے کبھی نہیں ہو سکتی۔ بس چند روزہ ہے، وہ بھی عنقریب ختم ہو جائے گا، بس ہم سب کو اس پر جمنا ہے۔ اس میں کلمہ طیبہ کی مثال بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ کلمہ طیبہ، پاکیزہ کلمہ جس دل کے اندر بستا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک درخت ایسا ہے جس کی جڑیں زمین میں بہت گہری ہے اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ اس سے مراد کھجور کا درخت ہے۔ کھجور کے درخت کی جڑیں بہت مضبوط ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، بہت اونچا درخت ہوتا ہے۔ تو ایمان والے کے دل میں اگر کلمہ طیبہ ہے تو اس کی جڑیں بہت مضبوط ہوتی ہیں اور اس سے اعضاء سے نکلنے والے جو اعمال ہوتے ہیں وہ آسمان پر جاتے ہیں اور قبول ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف جن کے دلوں میں باطل کا کلمہ ہے، ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک بیل ہوتی ہے جس کا چکر بھی زمین میں زیادہ گہرا نہیں ہوتا، ایک ہی ہوا کے چکر میں وہ نکل جاتا ہے۔
بس باطل کی مثال بھی ایسی ہے کہ ایک ہوا چلتی ہے اور یہ سب اکھڑ جاتے ہیں، اپنے معبودان باطلہ کو بھی بھول جاتے ہیں جب حالات چلتے ہیں اس وقت۔ تو کلمہ طیبہ کی بھی مثال بیان فرمائی اور کلمہ خبیثہ کی بھی مثال بیان فرمائی۔ آج کے لیے بس انہی آیات کا خلاصہ ہے، آگے انشاءاللہ سورہ نحل اور سورہ کہف انشاءاللہ اس کی تفصیل کرتے ہیں۔